لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بقا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے، اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے. تیرے محبوب کی خاک پاس کرتے ہو، بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے. یہ بات جو دنیا کی تقدیر ہے، آج ہے کل خزاں میں بدل جائے گی. جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے، مجھ کو وہ مصطفی چمن چاہیے. سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں. دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. برادران اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت اور سنی خدام فورس کے غیر سنی مسلمانوں، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، میری معززہ اور مکرمہ ماؤں اور بہن، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام 21ویں سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس
اس کی دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں بھی آپ علماء کرام کے بیانات سماعت فرما چکے ہیں. اس نشست میں بھی آپ قائد اہل سنت وکیل صحابہ امیر مرکزیہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت فیوزہ کا قیمتی بیان سماعت فرمائیں گے. اور رات کی نشست میں بھی انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے قیمتی بیانات ہوں گے. حضرت اقدس کی آمد سے پہلے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا حکم ملا ہے اور کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں مختصر وقت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز جس چیز پر غور کرنا ضروری ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا یہ سلسلہ نبوت جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی. خداوند کائنات نے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا ہے، یہ سلسلہ جاری کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کی ضرورت کیا تھی. ایک تو میں بڑے مختصر وقت میں اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا. بھائی آپ تھوڑا آگے آگے بارش کی وجہ سے باہر والے ساتھی بھی تاکہ حدود نہ پلانگیں. حدود سے تجاوز جائز نہیں، البتہ آگے 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 باہر سے آنے والے حضرات کو ساتھیوں کو جگہ دے. جو سلسلہ نبوت شروع کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کریم نے اس کائنات کے اندر جو مختلف مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی مکلف مخلوق انسان ہے، جسے خداوند کائنات نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ایک فطری سوال آتا ہے کہ بندے کا اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے شکر گزار ہونا یہ اس کا ایک تخلیقی حق ہے یا کوئی نہ، کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے. جب تک اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا نہیں ظاہر بات ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ہر انسان کا یہ حق ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر اپنے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس طرح جو طریقہ میرے ذہن میں آئے میں اپنے ہی طریقے کے مطابق اس کا شکر ادا کروں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جس طرح وہ طریقہ مجھے بتائے اس طریقے کے مطابق شکر ادا کروں. بات سمجھ آ رہی؟ شکر کرنا واجب ہے، شکر ادا کرنا کس کا؟ ذرا اونچی آواز سے. اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رازق کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اور شکر ادا کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں.
ایک صورت یہ ہے کہ جو طریقہ میرے من میں آئے، میرے ذہن میں آئے، اس طریقے کے مطابق میں اس کا شکر ادا کروں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اسی سے پوچھوں ہاں تو مجھ سے کس طرح راضی ہے۔ اور یہ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے، بات محبت کی ہو یا تعظیم کی، تعظیم اور محبت دونوں میں صاحب تعظیم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تیری تعظیم کس طرح کرنی، محبوب سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تیری رضا کس چیز میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے، ہمارا جی چاہتا تھا ہم کھڑے ہو کے اپنے آقا کا استقبال کریں، لیکن چونکہ آقا اس بات کو ناپسند کرتے تھے اس لیے ہم اپنی خواہش کو دبا دیتے تھے، اپنے آقا کی رضا کا احترام کرتے تھے۔ دباتے کس چیز کو تھے؟ ذرا اونچی آواز سے، اپنی خواہش کو دبا دیتے تھے اور اپنے آقا کی رضا کا احترام کرتے تھے کہ آقا ہمارے بیٹھے رہنے پہ راضی ہے تو بے شک ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اٹھ کے اپنے آقا کا استقبال کریں، لیکن آقا کی رضا مقدم ہے میری خواہش پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دربار رسالت کے اندر ایک اونٹ آ گیا، آ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا، صحابہ نے دیکھا، عرض کیا آقا یہ اونٹ ہے، جانور ہے، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ہم نے روم کے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے بادشاہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ہم نے ایران کے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر آپ کا احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو اور اکرام اپنے بھائی کا کرو۔ عبادت کس کی کرو؟ ذرا اونچی آواز سے، عبادت کرو اپنے رب کی، اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ اسی طرح جیسے خدا ہم نے کائنات فرماتے ہیں ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، صالح علیہ السلام اپنی قوم کے بھائی تھے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کے بھائی تھے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کے بھائی ہیں، لیکن ساتھ ہی پیغمبر نے فرما دیا انا نبی اللہ، میں صرف تمہارا بھائی ہی نہیں اللہ کا نبی بھی ہوں۔ اللہ کا، ذرا اونچی آواز سے اس بات کا بھی خیال کرنا، اکرام کرنا اپنے بھائی کی طرح، اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی، اکرام کرنا، ذرا اونچی آواز سے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ طریقہ تمہارے لیے اطاعت کا وہی معتبر ہے جو تمہیں میں بتاؤں گا، جس میں میری رضا ہو۔ اب مخلوق کا اپنے خالق کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم خود ایجاد کرتے، لیکن ایک طریقہ وہ تھا جو اس سے پوچھتے۔ اب اس سے کون پوچھے؟ وہ میرے ساتھ آ کے تو کلام نہیں کرتا، آپ کے ساتھ کرتا، ذرا اونچی آواز سے، آپ کے پاس آتا ہے۔ اب اس نے میرے تک اور آپ تک اپنا پیغام اور اپنی رضا پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کو منتخب کیا۔ گویا یہی ضرورت نبوت ہے کہ خداوند کائنات نے اپنے بندوں تک اپنی رضا اور اپنے احکامات پہنچانے کے لیے اپنے
اپنے نبیوں کو منتخب کیا اور اپنے نبیوں کو بھیجا. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. نبی مرد ہوتا ہے، عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی. عورت ذرا اونچی آواز سے، عورت نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا کامل العقل ہوتا ہے. جس کی عقل کے اندر فطور ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ نبی کامل العلم ہوتا ہے، جاہل نبی نہیں ہو سکتا. نبی جسم کے اعتبار سے ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے جس کے اندر عیب ہو نبی نہیں ہوتا. نبی بشر ہوتا ہے، نبی ذرا اونچی آواز سے، بشر ہوتا ہے، لیکن بشر کیسا ہوتا ہے کہ خداوند کائنات ایک بشر کو اپنی حفاظت میں لے کر اب خود تعلیم دے کے خود تربیت کر کے اس کو معصوم بنا کے میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اس کا اخلاق بھی پاک ہوتا ہے، اس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ ہر خیر سے پاک ہوتا ہے. کانا نبی نہیں ہوتا. جی آپ کے ہاں تھا ایک، کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خداوند کائنات نے مجھے وجاہت بھی دی ہے، خداوند کائنات نے مجھے حسن بھی دیا ہے، خداوند کائنات نے مجھے توانائی بھی دی ہے. اگر مجھ جیسا آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی کافر ہے، کہ جائے کہ ایک کانا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے. چشم گل وہ نبوت کا دعویٰ کرے. اور ایک بات یاد رکھنا، نبی عقل کے اعتبار سے کامل ہوتا ہے. نبی عقل کے اعتبار سے اس کا حافظہ انتہائی قوی ہوتا ہے. ایک شبہ دور کرتا جاؤں، آدمی بھولتا ہے دو وجہ سے. کتنی وجہ سے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ کمزور ہوتا ہے، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کام کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھول جاتا ہے. نبی عدم توجہ کی وجہ سے تو بھول سکتا ہے، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بھول سکتا. نبی عدم توجہ کی بنا سے، جیسے خداوند کائنات فرماتے ہیں فناسیہ آدم علیہ السلام بھول گئے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم علیہ السلام کے دماغ کے اندر والعیاذ باللہ تعالی کمزوری تھی، بس عدم توجہ تھی. اس بات کی طرف، اس کام کی طرف آدم علیہ السلام کی توجہ نہیں رہ سکی، بھول گئے. نبی کامل العقل ہوتا ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ صاحب عقل ہوتا ہے، اور نبی اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے نبی ہیں، تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے بعد باقی ساری کائنات سے زیادہ علم ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تو خداوند کائنات نے انبیاء کو بھیجا تاکہ بندوں کو اللہ کے احکامات مل جائیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی رضا کیا ہے. امام اہل سنت حضرت علامہ عبد الشکور لکھنوی سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول کو، وقت کے امام کو، وقت کے نبی کو ماننا پوری قوم پر فرض ہوتا ہے. قوم پر فرض ہوتا ہے، لیکن رسول کی کس چیز کو ماننا فرض ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے رسول کی صورت، اور ایک ہوتی ہے رسول کی سیرت. ایک ہوتی ہے رسول کی صورت
اور ایک ہوتی ہے رسول کی سیرت۔ رسول کی صورت کو جاننا ہمارے لیے باعث سعادت ضرور ہے، لیکن رسول کی صورت کو جاننا ہمارے لیے فرض نہیں، رسول کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی سیرت کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ پھر ایک مثال دیتے ہیں، جماعت کی نماز کھڑی ہے، امام آگے کھڑا ہے۔ اب امام کی صورت کا جاننا ضروری ہے مقتدی کے لیے یا امام کی حرکات کا جاننا مقتدی کے لیے ضروری ہے؟ جی امام کی حرکات کا جاننا ضروری ہے نا، کہ امام اس وقت رکوع میں ہے، مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ امام رکوع میں ہے تو کیا مقتدی رکوع میں جائے گا؟ مقتدی کو پتہ ہی نہیں کہ امام کس حالت میں ہے، قیام میں ہے، سجدے میں ہے، قاعدے میں ہے، مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، مقتدی پیچھے کھڑا ہے، امام رکوع سجود کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ امام کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس امتی کو اپنے نبی کی سیرت کا پتہ نہ ہو وہ اپنے نبی کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ سیرت پہ عمل کرنے کے لیے سیرت کا جاننا ضروری ہے۔ اور پھر ہر نبی کی نبوت کے ایک پہلو پر ایمان ضروری ہے۔ تو جو میری طرف رکھے، وہ لوگ جو حضرات کام کریں ان کو کام کرنے دیں، باقی حضرات توجہ میری طرف رکھیں۔ ہر نبی کی نبوت کے ایک پہلو پر ایمان ضروری ہے۔ ہر نبی کی نبوت کے ایک پہلو پر ایمان ضروری ہے، اور وہ کون سا ہے؟ تو اس کو نبی ماننا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے دوسرے پہلو پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ جس طرح آپ کو نبی ماننا فرض ہے اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے۔ اگر ایک شخص آپ کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، یہ اتنا ہی کافر ہے جتنا نبی نہ ماننے والا۔ کیا خیال ہے؟ ایک شخص نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق یہ دونوں، ذرا اونچی آواز سے، نبی نہ ماننے والا بھی کافر اور نبی مان کر آخری نبی نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند کائنات نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، اللہ نے رسالت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی، نہ اونچی آواز سے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول کہتے ہیں صاحب کتاب کو، جس کے پاس کتاب اپنی ہوتی ہے، شریعت اپنی ہوتی ہے، اور نبی کہتے ہیں جس کے پاس کتاب اور شریعت اپنی نہیں ہوتی، وہ رسول کی کتاب اور شریعت کی دعوت اور تبلیغ کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آقا نبی کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000 کم و بیش۔ آقا ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313۔ کتنے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ بعض عدد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، بعض عدد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ نے بعض عدد پسند کیے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے اندر رائج ہو جاتے ہیں، جس طرح 4 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے۔ 4 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے اندر اس کو رائج کر دیا۔ اسی طرح اللہ کو 313 کا عدد بھی بڑا پسند ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اپنے لیے چنا 1,24,000 نبیوں میں سے پھر خداوند کائنات نے 313 رسول چن لیے۔ اسی طرح خداوند کائنات نے صحابہ کو اپنے رسول کے لیے چنا، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے پھر اللہ نے 313 چن لیے۔
کب چنے؟ ذرا اونچی آواز سے. اپنے لیے نبیوں کو چنا اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے 313 رسول چن لیے اور اپنے محبوب کے لیے اپنے رسول کے لیے صحابہ کو چنا اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے اللہ نے پھر 313 چن لیے. ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کی جماعت میں جو مقام اصحاب بدر کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایمان ہے یا کوئی نہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کے دروازے بند، میرے بعد رسالت کے دروازے بھی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. خداوند کائنات نے نبوت کے دروازے بند کر دیے. اب خدا نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا. ہمارے پاس حضور کے آخری نبی ہونے کے دلائل کیا ہے؟ چند دلیلیں حضرت کی آمد تک. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر ہی حضور کو آخری نبی بنا دیا. عالم ارواح کے اندر ہی آخری نبی. ذرا اونچی آواز سے. خداوند کائنات فرماتے ہیں عالم ارواح کے اندر جب نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. وہ نبیوں کی روحوں جب میں تمہیں دنیا کتنے روپے میں عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیشین گوئی کر رہے ہیں. یہاں مسئلے کی وضاحت کر دوں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ یہ عیسیٰ الیاذ باللہ تعالی مرتد ہو گیا ہے، واجب القتل ہے. قوت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو روپوش ہو گئے. اب ایک شاگرد نے کملی والے آقا کے شاگردوں میں اور پہلے نبیوں کے شاگردوں میں ذرا فرق سمجھیے. موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں میرے شاگردوں اللہ کا حکم آ گیا ہے، آؤ چلو ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرتے ہیں. شاگرد کہتے ہیں موسیٰ تو جا، تیرا خدا جائے، جا کے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرو، ہم میں تو مقابلے کی تاب نہیں ہے. ارے تم کیا کرو گے موسیٰ جب تو ان کا مقابلہ کر کے کامیاب؟ ذرا اونچی آواز سے. پھر ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ جشن ہم منائیں گے، کامیابی کے لیے تو اور تیرا خدا آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نے تو یہودیوں سے 30 روپے لے کر پتہ بتا دیا میرا نبی کہاں ہے. یہودی گئے، جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، پھانسی کوٹری کے اندر بند کر دیا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ادھر یہودی تدبیریں کر رہے تھے، ادھر میرا اللہ تدبیریں کر رہا تھا. ادھر بندے کی تدبیر، ادھر اللہ کی تدبیر. اور بندے کی تدبیر تو تدبیر ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر تقدیر ہوتی ہے. گرفتار کر لیا. خداوند کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جا کے میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو پھانسی کوٹری میں سے اٹھا کے میرے پاس لے آ.
ہمارا آج بھی عقیدہ یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ذرا اونچی آواز سے کہیے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جو کہ آسمان پہ قرب قیامت میں آئیں گے، 40 سال تک اللہ کے قرآن اور میرے آقا کی سنت کے مطابق حکومت کریں گے۔ اب خداوند کائنات نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ادھر خداوند کائنات نے تدبیر کر لی، وہی ہواری وہ 30 روپے کا عوض اپنے رسول کو بیچنے والے شاگرد کی خداوند کائنات نے شکل بدل کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا۔ اب یہودی پولیس تلاش کر رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کو جا کے پکڑ لیا، وہ چیخ رہا ہے میں عیسیٰ نہیں، وہ رو رہا ہے میں عیسیٰ نہیں، وہ چیخ اور چلا رہا ہے میرا نام تو عیسیٰ نہیں ہے، لیکن پولیس پکڑ کے لے گئی وہ جس نے پھانسی چڑھانے کے لیے اپنے نبی کو 30 روپے میں بیچا تھا، اللہ نے اس کی شکل تبدیل کر کے اسی کو پھانسی چڑھا دیا۔ پھانسی کون چڑھایا؟ میں اونچی آواز سے، وہ جو اپنے نبی کو، جس نے نبی کے ساتھ غداری کی تھی، جس نے رسول کے ساتھ غداری کی تھی، اللہ نے اسی کو شکل کو بدل دیا۔ آج یہودی جو کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی تھی، در حقیقت وہ پھانسی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی، اس منحوس کو دی تھی جس نے پیغمبر کے ساتھ غداری کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں برناباس میرا ایک شاگرد مجھے 30 روپے میں بیچے گا، لیکن اللہ مجھے یہودیوں سے بچا لے گا، اور وہی میرا شاگرد میری شکل میں پھانسی چڑھے گا۔ لوگ مشتبہ ہوں گے، لوگوں کو شبہ ہوگا شاید عیسیٰ پھانسی چڑھ گیا ہے، لیکن میرے شاگرد برناباس جب وہ آئے گا، کون جس کے بارے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی، وہ عظمتوں والا آپ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ دیتے ہیں وہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ میں نبی ہونے کے باوجود اس کے پاؤں کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے قابل بھی نہیں۔ فرمایا جب وہ آئے گا وہ پھر اسلام سے پردے اٹھائے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا میں کہاں ہوں اور پھانسی کون چڑھا۔ پھر اس قرآن نے بشارتیں دی، اس قرآن نے بتایا، میرے آقا نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام پھانسی۔ ذرا اونچی آواز سے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، لیکن بعد میں پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے پھانسی دے دی، مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں پھانسی تو نہیں دی گئی، تبھی موت مر گئے، سری نگر میں قبر ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں ان کی قبر۔ ہمارا ایمان یہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات یہ کہتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی شادی اونچی آواز سے، اب جب نازل ہوں گے ان کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی۔ اب ہمارے ہاں کا ایک محقق ہے، وہ کہتا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی، یہ عیسیٰ خیل جتنے بھی ہیں سارے ان کی اولاد ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ایک عیسیٰ خیل بھی چلتا ہے نا جی، آپ کے بازاروں میں چلتا نہیں چلتا؟ اب وہ کیا کہتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایمان یہ ہے، بند کر، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی ہوگی،
اولاد بھی ہوگی، 40 سال حکومت کریں گے اور 40 سال حکومت کرنے کے بعد پھر ان پر طبعی موت آئے گی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر بچی ہوئی جگہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہوں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے 30 روپے میں بیچ دیا، اور دوسری طرف میرے آقا کا صحابی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، سوال کرتے ہیں ہم تجھے پھانسی دے رہے ہیں، اپنی زبان سے صرف ایک جملہ کہہ دے، کاش اس وقت میری جگہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے، اپنی زبان سے یہ جملہ تو نکال دے، تجھے پھانسی کی سزا سے ہم بچا لیں گے۔ میرے آقا کے صحابی نے جواب دیا، میری 1000 جانیں ہوں، میری لاکھوں جانیں ہوں، میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوں، میں ساری جانیں قربان کر دوں گا، لیکن یہ بات گوارا نہیں کروں گا کہ میرے آقا کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں سارے نبی گزر چکے، اب صرف میرے بات اونچی آواز سے کہیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو نشاندہی بھی کر دی، اسمہ، میں اونچی آواز سے، اسمہ غلام احمد۔ جی یہ نہیں ہے، یہ جو پنجاب کا غلام احمد دعویٰ کرتا ہے اس سے مقصود میں ہوں۔ ارے وہ احمد، دعویٰ تیرا یہ کہ غلام احمد کہتا ہے میں احمد، میرا مقام وہی جو مکے کے پیغمبر کا تھا، میرا مقام وہی جو مدینے کے پیغمبر کا تھا۔ میں ایک طرف کہتا ہے میں اس کا سایہ، میں اس کا پرتو ہوں، میں اس کا ذیل، لیکن دوسری طرف کہتا ہے اس کے معجزے کم، میرے معجزے زیادہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام کیا ہوگا؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اللہ کریم بھی فرماتے ہیں ہم نے اس کو اپنا نبی بنا کے بھیجا، ہم نے اس کے 2 نام رکھے، ایک آسمان کا نام، ایک زمین کا نام۔ زمین پہ نام رکھا گیا محمد، آسمان پہ نام رکھا گیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دلیل، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، میرے آقا کی ختم نبوت کی تیسری دلیل یہ ہے کہ میرے آقا کو خدا نے جو عظمت بخشی ہے وہ کسی کو نہیں بخشی۔ ایمان ہے یا کوئی نہ؟ اس کے لیے 3 چیزیں پیش نظر رکھیے۔ خالق کائنات نے میرے آقا کو جو معراج بخشا کسی نبی کو بھی وہ نصیب نہیں۔ سدرۃ المنتہا کی سرحد سے عبور کر کے اللہ نے اپنا کلام اس کے سامنے کیا اور اپنا دیدار کرایا، حالانکہ طور کی وادیوں میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے موسیٰ تجھ میں تاب نہیں مجھے دیکھنے کی۔ موسیٰ فریاد کر رہے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرانے کے لیے اپنے پاس سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر بلا لیا۔ یہ معراج کسی کو نصیب ہوا؟ حضرت مصطفیٰ کی دوسری دلیل، مسجد اقصی کے اندر سارے نبی صفے باز کے کھڑے ہیں۔ جبریل یہ کون کھڑے ہیں؟ آقا یہ نبی ہیں، یہ قوموں کے امام ہیں۔ جبریل کیوں کھڑے ہیں؟ آقا نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ جبریل کون پڑھائے گا نماز؟ جبریل نے میرے آقا کے بازو مبارک سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، فرمایا آقا یہ قوموں کے
امام ہیں، آپ اماموں کے امام، یہ قوموں کے امام ہیں، آپ اماموں کے۔ گویا اللہ کریم نے عظمت واضح کر دی، سارے نبیوں کی امامت عطا کر کے میرے آقا کی عظمت کو واضح کر دیا، میرے آقا کی عظمت اجاگر کر دی۔ میرے آقا کی عظمت کی تیسری دلیل میدان محشر ہے۔ قومیں میدان محشر کے عذاب میں مبتلا ہے، اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس، اے آدم آپ ذرا شفاعت کیجئے۔ آدم علیہ السلام جواب دے دیتے ہیں، نفسی نفسی، آج تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر بول نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے، ابراہیم علیہ السلام جواب دے دیں گے، موسیٰ کلیم اللہ جواب دے دیں گے، عیسیٰ روح اللہ جواب دے دیں گے۔ سارے اکٹھے ہو کے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، میرے آقا سے کہیں گے، آقا آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سامنے شفاعت کیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے میں گر جاؤں گا، مجھے معلوم نہیں میرا سجدہ کتنا طویل ہوگا۔ اور میدان محشر کے اندر سارے نبی میرے آقا کے پرچم کے نیچے، کس کے نیچے؟ اب بھی کوئی میرے آقا کی عظمت نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے پرچم کے نیچے، موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے پرچم کے نیچے۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی تیسری دلیل کہ جو عظمت خالق کائنات نے میرے آقا کو عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں، ذرا اونچی آواز سے۔ اور چوتھی دلیل، ہر نبی اپنی قوم کا نبی بن کے آیا، ہر نبی اپنے علاقے کا نبی بن کے آیا، ہر نبی ایک چھوٹے سے زمانے کا نبی بن کے آیا، لیکن خالق کائنات نے جب میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جا کے میرے پیغمبر کو یہ پیغام دے دے، اے پیغمبر اعلان فرما دیجیے، ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سارے نبی اپنی اپنی قوموں کے نبی بن کے آئے تھے، میں صرف مکے کا نبی بن کے نہیں آیا، میں صرف مدینے کا نبی بن کے نہیں آیا، میں صرف عرب کا نبی بن کے نہیں آیا، میں حبشے والوں کا بھی نبی، میں روم والوں کا بھی نبی، میں شام والوں کا بھی نبی، میں صرف اپنے زمانے کا نبی بن کے نہیں آیا، مجھے خالق کائنات کی حکمتوں کی قسم قیامت تک اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا جب تک میری رسالت نہیں مانے گا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں اس کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان ضروری ہے، وہاں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ذرا اونچی آواز سے، پاکستان والوں کے لیے بھی ہیں، ہندوستان والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے۔ کوئی خطہ ایسا تو نہیں جہاں میرے آقا کی رسالت نہیں، کوئی قوم ایسی تو نہیں جس پر میری آقا کی رسالت جاری نہیں ہوتی۔ ساری اقوام کے لیے، سارے علاقوں کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے، بلکہ قیامت کے بھی بعد میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت جاری۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی پانچویں دلیل، ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ نے اپنے لیے نبی چنے، نبیوں میں سے رسول چنے، ابھی عرض کیا نا، اپنے لیے نبی چنے، نبیوں میں سے رسول چنے۔
لیکن خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے کلموں میں سے کسی کے کلمے کے اندر رسول کا لفظ شامل نہیں کیا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن جب میرے آقا کی باری آئی فرمایا اے میرا پیغمبر اعلان کر دیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گویا رسالت اب ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی. اس سے پہلے کوئی صفی تھا، کوئی خلیل تھا، کوئی کلیم تھا، کوئی ذبی تھا، لیکن یہ کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. پھر خالق کائنات نے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے چھٹی دلیل. سارے نبیوں کے نام ان کے کسی نہ کسی وصف کے حوالے سے کہ ان کا چہرہ خوبصورت سرخ مائل تھا، لیکن خالق کائنات نے میرے آقا کے 2 نام رکھے، ایک محمد اور ایک اونچی آواز سے. محمد کا معنی یہ ہے تعریف کیا ہوا، احمد کا معنی تعریف کرنے والا. گویا اللہ نے بتا دیا او میرے بندوں سن لو، میرا یہ نبی اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی کی تعریف ہوئی نہیں، اس سے بڑھ کر میری کوئی تعریف کر سکتا نہیں. نہ اس سے بڑھ کر کسی کی تعریف ہوئی. آدم علیہ السلام کی عظمتیں اپنے مقام پہ، نوح علیہ السلام کی عظمتیں اپنے مقام پہ، ابراہیم خلیل اللہ کی عظمتیں اپنے مقام پہ، لیکن اس دھرتی پر اس کائنات کے اندر جو تعریفیں میرے آقا کی ہوئی کسی کی کرنے والے کون؟ میرے بندوں سن لو، میرا یہ نبی اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی کی تعریف ہوئی نہیں، اس سے بڑھ کر میری کوئی تعریف کر سکتا نہیں. نہ اس سے بڑھ کر کسی کی تعریف ہوئی. آدم علیہ السلام کی عظمتیں اپنے مقام پہ، نوح علیہ السلام کی عظمتیں اپنے مقام پہ، ابراہیم خلیل اللہ کی عظمتیں اپنے مقام پہ، لیکن اس دھرتی پر اس کائنات کے اندر جو تعریفیں میرے آقا کی ہوئی کسی کی، وہ تعریف کرنے والے کون؟ خدا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے. آسمان کے فرشتے میرے آقا کی تعریف کر رہے ہیں. مومنوں تم اس سے محروم کیوں رہ جاؤ؟ گویا اللہ بتا رہے ہیں عرش پہ آقا کی تعریف، آسمانوں پہ میرے محبوب کی تعریف، اور زمین پہ میرے. نماز پڑھو تو میرے محبوب کی تعریف، اذان دو میرے محبوب کی تعریف، جنازہ پڑھو میرے محبوب کی تعریف، قرآن پڑھو میرے محبوب کی تعریف. خالق کائنات فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر میری تعریف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ کسی نے کی ہے نہ کر سکتا ہے. اور میں نے اس کائنات کے اندر جتنی تعریفیں اپنے محبوب کی کرائی ہے کسی کی کرائی نہیں. حتیٰ کہ اور تو اور مسلمان تو اپنے آقا کی تعریف کریں گے ہی. دلو رام جیسے ہندو
ہری چند جیسے ہندو وہ بھی میرے آقا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی میرے آقا کی نعتیں لکھ رہے ہیں، وہ بھی میرے آقا کی مدح کر رہے ہیں، وہ بھی آخرکار کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ کہنے سے مجبور ہیں، اے زمین و آسمان کے اندر مظلوموں کے خیر خواہ میدان محشر کے اندر ہمیں بھول نہ جانا۔ اب خداوند کائنات تو فرما رہے ہیں ہم نے اس کا نام محمد رکھا، ہم نے اس کا نام بذات خود میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے، دونوں نام میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہیں، اور پھر میرے آقا کی ختم نبوت کی 7ویں دلیل خداوند کائنات فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کنتم، ذرا اونچی آواز سے، او میرے نبی کی امت تم ایک بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا۔ اس امت کی عظمت بتاتی ہے کہ اس امت کو خداوند کائنات نے جو عظمت عطا کی ہے، جو مقام عطا کیا ہے، اس امت کی عظمت بذات خود میرے کملی والے کی ختم نبوت کی دلیل۔ اب ایک بات خدا تعالیٰ نے اس امت کا مقام کے اعتبار سے دو مقام پہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم ایک درمیانی امت ہو، تم ایک، ذرا اونچی آواز سے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین، ذرا فرق سمجھیے، جہاں اس امت کی فکر کی بات تھی، اس امت کے عقیدے کی بات تھی، اس امت کے نظریے کی بات تھی، اس امت کی شہادت کی بات تھی، خداوند کائنات فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ فکر کے اعتبار سے اعتدال والی امت ہے، یہ نظریے کے اعتبار سے اعتدال والی امت ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے اعتدال والی امت ہے، اس کے عقیدے کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول کو، ذرا اونچی آواز سے، یہ خدا کو خدا مانتے ہیں، رسول کو خدا نہیں مانتے، خدا کو رسول نہیں مانتے۔ اس کی فکر کے اندر اعتدال ہے، اس کے عقیدے کے اندر اعتدال ہے، اس کے نظریے کے اندر اعتدال ہے۔ اعتدال کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے یہ بشر ہے، نبی نہیں، وہ نبی کو بشر کہتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نبی ہے بشر۔ یہ امت اہل سنت والجماعت کی اعتدال والی امت کہتی ہے نہیں، بشر بھی ہے اور، ذرا اونچی آواز سے، بشر بھی ہے اور نبی بھی۔ ایک کہتا ہے یہ نبی نہیں، دوسرا کہتا ہے آخری نبی نہیں۔ ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی بھی ہے اور روشی آواز سے۔ ایک طبقہ کہتا ہے میں صحابہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، صحابہ کو نہیں مانتا۔ ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، عقیدے کے اعتبار سے تم اعتدال والی درمیانی امت ہو، نظریے کے اعتبار سے، شہادت کے اعتبار سے تم ایک درمیانی امت ہو، لیکن عظمت کے اعتبار سے کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو،
تمہاری عظمت خدا بندے کائنات نے وعدے کر دی ہے، اتنی عظمت خالق کائنات نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی 8ویں دلیل اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا اونچی آواز سے، خالق کائنات نے یہ قرآن جو میرے آقا کو عطا فرمایا، یہ میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے یا کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے، آج تک اس قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک سورت جیسی سورت لے آ۔ تو رات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، تو رات کے اندر تحریف ہو گئی، اسی جیسا کلام تو رات کے اندر شامل کر دیا گیا، انجیل کے اندر اسی جیسا کلام شامل کر دیا گیا، زبور کے اندر اسی جیسا کلام شامل کر دیا گیا، لیکن قرآن کا یہ چیلنج آج بھی پوری دنیا کفر کے لیے موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی لا سکے اس قرآن جیسا قرآن؟ اور پھر لمبا چوڑا چیلنج بھی نہیں، ایک سورت چھوٹی سی، 1400 سال بیت گئے، پوری دنیا کفر اپنی ساری توانائیاں صرف کر چکی، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ قرآن جو ساری کائنات کو عاجز کر دینے والا ہے، یہ قرآن میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل۔ اور پھر نامی دلیل خدا نے کائنات فرماتے ہیں، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، اس قرآن کا محفوظ ہونا بھی میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، تو موجود نہیں، انجیل موجود نہیں، زبور موجود نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے موجود نہیں، لیکن قرآن کے بارے میں آج بھی مسلمان کا چیلنج موجود ہے، قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ قرآن آج بھی ہمارے پاس اسی حالت میں ہے جس حالت میں خدا کے نبی نے اپنے صحابہ کے حوالے کیا تھا۔ ایک لفظ کے اندر کوئی ترمیم، ایک زبر شعر کے اندر کوئی تبدیلی، ایک نقطے کے اندر کوئی تغیر قرآن کے اندر آج تک نہ ہو سکا ہے، نہ قیامت۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ہم نے رسول کو تمہارے لیے کامل نمونہ بنایا۔ یا اللہ، رسول کو اگر نمونہ بنایا ہے تو اس نمونے کو محفوظ بھی رکھنا۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل، اب رسول کا نمونہ محفوظ ہے یا کوئی نہ؟ جاؤ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت آپ کو کہیں دستیاب نہیں ہوگی، داؤد علیہ السلام کا نمونہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کے لیے خداوند کائنات نے ایک ٹیم مقرر کر دی محدثین کی، محدثین کرام کی ایک ٹیم خداوند کائنات نے مقرر کر دی۔ ہاں امام بخاری، مسلم، ابو حوانہ، اٹھو، میرے آقا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کر دو۔ ان تمام محدثین نے شب و روز کی محنتیں کر کے، کاوشیں کر کے میرے آقا کی حدیثوں کو محفوظ کر دیا۔
میرے آقا کی سیرت کا محفوظ ہونا، نمونے کا محفوظ ہونا میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل، اور میرے آقا کی ختم نبوت کی 11ویں دلیل خداوند کائنات فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ دین جس دین کا سلسلہ میں نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، نوح علیہ السلام پہ ختم نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام پہ ختم نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ ختم نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم نہیں کیا، اس دین کا سلسلہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ختم کر دیا، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ دین ذرا اونچی آواز سے، دین مکمل ہے یا کوئی نہ؟ سارے نبی کہہ رہے ہیں دین مکمل نہیں ہوا، ابھی انتظار کرو، لیکن ایک ہی شخص ہے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتے ہیں، الگ اعلان کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ لوگوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات جو دین لے کے آئے تھے، اس دین کا سلسلہ مجھ پر مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو ختم نبوت ثابت ہوئی یا کوئی؟ میرے آقا کی ختم نبوت کی 12ویں دلیل خداوند کائنات فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں تیرے دین کو تمام دینوں پہ غالب کروں گا۔ اور دین کو پھر غلبہ ملا کہ نہیں ملا؟ دلائل کے اعتبار سے بھی آج تک اس دین کا جواب دینے والا کوئی نہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی، سیاسی غلبے کے اعتبار سے بھی ابوبکر صدیق نے دین کو غالب کیا، عمر نے دین کو غالب کیا، عثمان نے دین کو غالب کیا، علی نے دین کو غالب کیا، معاویہ نے دین کو غالب کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہاں ایک بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک ٹیم چن لی، اور اس ٹیم کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اس ٹیم کا نام کیا ہے؟ اونچی آواز سے، اللہ نے اس خدمت کے لیے اہل سنت والجماعت کو چن لیا۔ موسیٰ ابن نصیر اندلس کے ساحل سے موجود ہے، تاریخ کہتی ہے سنی تھا۔ کون تھا؟ ذرا اونچی آواز سے، ابن زیاد سنی تھا۔ صلاح الدین ایوبی، اونچی آواز سے کہیے، نور الدین زنگی، اس ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے والا محمد بن قاسم سنی تھا۔ سومناتھ کے مندروں کو توڑنے والا محمود غزنوی سنی تھا، اور اجمیر کے راجا پرتھوی راج کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا شہاب الدین غوری سنی تھا۔ آپ پڑھتے ہیں نا اخبارات میں، انڈیا نے پرتھوی معراج بنا لیا، اور پاکستان نے کون سا بنایا؟ اونچی آواز سے، یہ وہی پرانا تاریخی سلسلہ ہے کہ جب اجمیر کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے لیے دعوتی سلسلوں کے اندر اجمیر کے راجے نے، پرتھوی راج نے اس وقت رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے افغانستان سے شہاب الدین غوری کو بلایا کہ یہ ظالم بادشاہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ شہاب الدین غوری افغانستان سے آیا، پرتھوی سے ٹکرایا، اور پرتھوی گرفتار ہوا اور پھر قتل ہوا۔ خداوند کائنات نے غوری
غوری کے ہاتھ سے پرتھوی کو قتل کرایا تھا، آج بھی انشاءاللہ العزیز غوری کے سامنے پرتھوی نہیں ٹھہر سکے، آج بھی غوری کے سامنے پرتھوی اس خطے کے اندر ہو یا دنیا کے کسی خطے کے اندر، تاریخ کہتی ہے فتوحات کا پرچم، اسلام کی سربلندی کا پرچم ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں رہا ہے۔ بنگال کا سراج الدولہ سنی تھا، میسور کا ٹیپو سلطان سنی تھا، روحیل خان کا حافظ رحمت سنی تھا، اور بالا کوٹ کے اندر آنے والا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اونچی آواز سے کہیے، خدا دے کائنات فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام دینوں پر غالب، پھر اللہ نے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا، ذرائع کے اعتبار سے بھی غالب کر دیا اور سیاسی اعتبار سے بھی غالب کر دیا۔ آج یاد رکھنا، مغلوب اسلام نہیں، مغلوب مسلمان ہے۔ مغلوب کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، اسلام آج بھی مغلوب نہیں ہے، اسلام آج بھی غالب ہے۔ ہم اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، رسول کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم کافروں کے سامنے مغلوب ہو گئے ہیں، اسلام آج بھی غالب ہے۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی 13ویں دلیل وہ ہے تدوین دین۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے اندر غوطے لگا کے، سنت کے اندر غوطے لگا کے بے شمار ایسے مسائل امت کے سامنے رکھ دیے جن کا قرآن اور سنت کے اندر واضح طور پر ذکر موجود نہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ محمد پارسا، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وجود اس امت کے اندر ہمارے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ولی کی ہر کرامت در حقیقت نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ نبی ولی کی کرامت حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ہو، کرامت حضرت علی حجویری کی ہو، کرامت بابا فرید گنج شکر کی ہو، کرامت مولانا قاسم نانوتوی کی ہو، کرامت مجدد الفسانی کی ہو، در حقیقت ہوتا ہے اس کے نبی کا معجزہ۔ ہوتا کیا ہے اس کے نبی کا؟ تو حضرت خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وجود در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اتنا ذہین انسان، اتنا عقل مند انسان، جس کی عقل مندی کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی یہ کہتا ہے ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اتنا فہم دیا ہے، اگر لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا فہم دیا ہے، اتنی عقل دی ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے، اپنے فہم کے ذریعے لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقہ حنفی کو جو دنیا کے اندر مقبولیت دی ہے نا، آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر اس وقت جو مسلمان ہیں ان میں سے 70% سے زائد مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ کتنے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ یہاں درمیان میں ایک بات اور کرتا چلوں، وہ لوگ جو ادھر ادھر سے آپ کے دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتے ہیں نا کہ یہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، یہ حنفیوں کی نماز صحیح نہیں، یہ حنفی صحیح مسلمان نہیں، وہ در حقیقت امت کے 70% سے زائد طبقے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ وہ جو کبھی آ جاتے ہیں نا، یہ آمین نہیں کہتے بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، کبھی کہتے ہیں جی یہ ٹانگیں چوڑی نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوئی، کبھی کہتے ہیں جی یہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک بات
آپ ذہن میں رکھیے، اس ہندوستان کے اندر ہم نے دین سیکھا ہے صوفیاء کرام سے اور علماء سے۔ جن صوفیاء کرام سے ہم نے دین سیکھا ہے، جن علماء کرام سے ہم نے دین سیکھا ہے، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز اور ان جیسے ہزاروں علماء جن سے ہم نے دین سیکھا ہے، وہ آدمی جو مجھے کہتا ہے نا تیری نماز صحیح نہیں، وہ در حقیقت یہ نہیں کہتا کہ تیری نماز صحیح نہیں، کہتا ہے نماز مجدد کی بھی صحیح نہیں، نماز شاہ ولی اللہ کی بھی، ذرا اونچی آواز سے، جن سے ظاہر بات ہے ہم تو نماز وہی پڑھتے ہیں جو ان سے سیکھی ہے، اور وہ کہتا ہے نماز یہ صحیح نہیں، تو میری نماز اگر صحیح نہیں تو جن سے میں نے یہ نماز سیکھی ہے ان کی نماز صحیح ہوگی؟ میرے دوستو بات سمجھنے کی کوشش کرنا، وہ در حقیقت ہمارے ہاتھ سے ہمارے اکابر اور اسلاف کا دامن چھڑانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اپنے اکابر کا دامن چھوڑنے؟ کیا آپ آمادہ ہیں اپنے اکابر کا دامن چھوڑنے پر؟ ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم اپنے اکابر کا دامن چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تدوین دین حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تو بات ہی اور تھی، ان کے ایک شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے المبسوط۔ ایک انگریز نے ان کی کتاب المبسوط پڑھی تو مبسوط پڑھ کے کہنے لگا یہ محمد، جس محمد کو یہ امتی کہتے ہیں، اس محمد کے علم کا یہ حال ہے، وہ محمد جس کو نبی کہتے ہیں اس کے علم کا حال کیا ہوگا؟ یہ محمد جس کو یہ امام مانتے ہیں اس کے علم کا یہ حال ہے، اور وہ محمد جس کو یہ رسول مانتے ہیں، جس کو نبی مانتے ہیں، اس کے علم کا حال کیا ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی 14ویں دلیل یہ خلافت راشدہ تو جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی 14ویں دلیل خلافت، وہ کیسے؟ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں کی سیاست نبی کرتے تھے، قوموں کی سیاست نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک نبی جاتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، دوسرا نبی جاتا تھا اس کی جگہ تیسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ خدا کا نبی کہتا ہے میرے بعد نبوت ختم، خلافت آ جائے گی، میرے بعد رسالت ختم، خلافت آ جائے گی، اور پھر خدا کے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق مسند خلافت پہ آئے، عمر فاروق مسند خلافت پہ آئے، عثمان غنی مسند خلافت پہ آئے، علی مرتضی مسند خلافت پہ آئے، اور ان میں سے دو خلفاء کے بارے میں، ایک کے بارے میں خدا کا پیغمبر کہتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نبی ہوتا تو، ذرا اونچی آواز سے، گویا اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے اگر میرے بعد عمر نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے کے بارے میں خدا کا پیغمبر کہتا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے علی تیری حیثیت میرے ہاں اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی، لیکن پیغمبر کے دل کے اندر آیا شبہ پیدا ہو جائے گا، کہنے والے کہیں گے ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ساتھ ہی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی، گویا کہہ دیا میرے بعد نبوت کے دروازے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔
حضور کی ختم نبوت کی 15ویں اور آخری دلیل، میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کی پاک باز جماعت صحابہ، ان کی عظمت بذات خود میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پاک باز جماعت صحابہ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بعد جس جماعت کو سب سے زیادہ عظمت دی ہے وہ میرے پیغمبر کی پاک باز جماعت ہے۔ صحابہ ہی ہیں نا؟ ذرا اونچی آواز سے، حضور کی امت میں قیامت تک سب سے زیادہ عظمت والے لوگ کون ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو قیامت تک اور بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام کی عظمت بذات خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ، ذرا اونچی آواز سے، حضور نے فرمایا نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں ایک عجیب لطیفہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی نے اپنا نام رکھا لا۔ کیا رکھا؟ کیا نام رکھا؟ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ اس نے نام کیا رکھا؟ اور لا نام رکھنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا تیرے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد لا نبی ہوگا۔ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد لا نبی ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی کو نبی نہ ماننا۔ اب شیطان جب کسی سے کوئی کام لینے پہ آتا ہے تو خود بخود سارا پروگرام اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ یہ پروگرام لے اور اس پروگرام کے مطابق میرے مشن پہ چل۔ مشن شیطان کا ہوتا ہے، پروگرام بھی سارا شیطان کا ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے بھی دعویٰ کیا میرا نام تو غلام احمد ہے لیکن ہوں میں وہی احمد جو مکے میں پیدا ہوا تھا، جو مدینے میں جس نے نبوت کا پرچار کیا تھا، میں وہی احمد ہوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا عجیب جواب دیا۔ فرمایا بھائی اگر تو غلام احمد ہو کہ احمد ہونے کا مدعی ہے تو میرا نام ہے عطا اللہ۔ میرا نام کیا ہے؟ عطا کو کاٹ دو تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر میں اللہ ہوں، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اگر یہ غلام احمد غلام کاٹ کے احمد ہو سکتا ہے تو عطا اللہ عطا کاٹ کے اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں بھائی؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر اسی کے فلسفے پہ چلنا ہے تو پھر میں اللہ ہوں، میں نے اس ملعون کو نبی نہیں بنایا، میں نے اس مردود کو نبی نہیں بنایا۔ خداوند کائنات ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں دو ایمان ضروری ہیں۔ کتنے؟ ایک یہ کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کو اللہ کا آخری نبی مانیں۔ خداوند کائنات ہمیں ان دونوں عقیدوں پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا حوصلہ ہے، بڑا جگر ہے۔ دسنا یہ چاہنا میرے نبی جا حسین بھی کوئی نہیں، با کمال بھی کوئی نہیں، جمیل بھی کوئی نہیں، حسن اکمل کے اجمل بھی کوئی نہیں، تے میرے نبی جا صابر بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ایک گل سمجھ لو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جنہ بڑا صبر ہوگے اتنا بڑا اجر ہوگا، اتنا بڑا
بولو جتنا بڑا صبر ہوگے اتنا بڑا اجر مل رہا ہے. نہیں تھی اپنی لائف پریکٹیکل کر کے دیکھ لو, اپنی زندگی سے اپنے آپ کو آزماؤ. تھوڑے ماں باپ نے جو مرضی کو کہیں تھوڑی جی ذرا منہ اٹھ کے رکھو تو صبر کر کے دیکھو پھر رب اجر کی دینا. صبر کرو. لوگ کہیں گے کبھی بولیا پھر انہوں نے آخو میں نہیں بولیا. جب بہتا تنگ کرے نا تو تصا صبر کرنا ہوئے تو پھر آئی دامن پھیلا کے آخیا کرو ربی انی مغلوب فانتصر. ربا میں تو مغلوب ہو گیا ہوں ذرا تو نبڑ لے. تو جب پھر رب ہاتھ پایا نا ہاں جی اللہ کی مہربانی لوگ رات نو سوندے نے وزیر اعظم بن کے دن اڑتے ہیں تو کھال مفالی نہ قلم ہوں نہ وزارت ہوں بیڈ ویلا یہاں بھی چک ہی ان شاء اللہ لے جائے گا وہ بھی چھتی ان شاء اللہ اللہ کے فضل و رحمت نہ ان شاء اللہ. سوچو رہے سرکار دو عالم سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک کردار ادا کرنا شروع کیتا. کی کردار؟ میرے محبوب نے کائنات دے سامنے قوم دے سامنے اللہ تعالی دی وحدت نو پیش کر دیتا, اللہ دے الوہیت نو پیش کر دیتا, اللہ دے توحید نو پیش کر دیتا. زبان دے نال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ دی توحید نو بیان کیتا. ہر مقام تے میرے نبی نے نعرہ لایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو میں محمد اے گل سمجھان آیا وا تو ہاڈا سر بتا کے چکیا چنگا نہیں لگتا, تو ہاڈا سر جانور اگے چک جائے چنگا نہیں لگتا, تو ہاڈا سر ککراں تے ٹالیاں اگے چک جائے اے رب نو اچھا نہیں لگتا. تو ہاڈا اینا بڑا با کمال سر سنگے مرمر تے چکیا ہویا اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ فرشتہ مجھ کو ہو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. اے جڑا مسجود ملائکہ ہے اے غیراں دے در تے جاندا چنگا نہیں جے لگدا. کہ میرے تے نہیں یقین تے آ میں تینو حضرت اقبال کولوں پوچھ کے دساں. علامہ صاحب فرماندے نے بدل کے دیش نہیں سمجھے بدل کے دیش, شلوار بدل کے قمیص بدل کے اینک بدل کے ٹوپی بدل کے سال تین تین پگڑیاں بدل کے پھر آ جاندے تیرے کول جبا بدل کے دستار بدل کے دیش زمانے میں پھر سے آتے ہیں. لا پابندی اقبال تے دفعہ 44 اقبال وال لا. بانگے درا تے پابندی لا دیو, بالے جبریل تے پابندی لا دیو, ہر مغانی حجاز تے پابندی لا دیو, ضرب کلیم تے پابندی لا دیو. میں تے پڑھاں گا, دیکھو مینوں پوچھے گا کیوں پڑھیا, میں کہاں گا اونوں پوچھے نے لکھیا کیوں مینوں لکھ کے دیتا, میں کیوں نہ پڑھاں. بدل کے دیش زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات, انہوں کہندے نے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. کہ سلطانی دی عیاری ہے درویشی دی عیاری. میں اپنے طالب علمانوں کہاں گا عزیزاں برخورداراں اسٹوڈنٹس کے گزارش کراں گا, مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی جو ظاہر میں
باطل میں گرفتاری جو ظاہر توجہ پھر مرکزی نقطے والے علامہ اقبال صاحب فرماندے نے کہ اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے بولو جامع مسجد فریج ہے اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منات اگلا جملہ سن یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے نماز فجر والا ایک سجدہ ظہر والا ایک سجدہ عصر والا ایک سجدہ مغرب تے عشاء والا ایک سجدہ اے علامہ اللہ تیری قبر نو روشن کرے انشاءاللہ رب تیرے شیر ویکھ کے تینوں معاف کر سکدا ہے توجہ فرمایا علامہ صاحب فرماندے نے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے تینوں بڑا بھارا لگتا ہے سویرے اٹھنا پیشی ہو گئی کون جائے ہوں پوریاں 12 پڑے دیگر ہو گئی لو جی ہوں کہڑا مسیطے جائے اللہ اللہ جی پٹو آخیا جی مفتی صاحب نو کہ کدی 50 ہی نمازاں ہوندیاں تھی ادھر لگے رہتے تو میں ادھر لگا رہتا کم ہی مک جانا سی یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے سمجھ گیا جی گل خدا را سمجھو یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اے اللہ دی قسم جڑا اے سجدہ کرن لگ جائے وہ اے تو علاوہ اور کوئی سجدہ نہیں کردا یہی گل میرے نبی نے آکھی یہی سبق میری محبوب نے پڑھایا لوکو لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا حاجت روا کوئی نہیں اللہ دے سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں اللہ دے سوا مسجود کوئی نہیں اللہ دے سوا پکارا سنن والا کوئی نہیں اللہ دے سوا نظر و نیاز دا مالک کوئی نہیں میری محبوب نے سبق پڑھایا اور میاں کیڑا دکھ ہے جڑا میرے نبی تے نہیں آیا میرے محبوب دیاں راواں دے اندر کانٹے بچھائے گئے نے میرے محبوب دے وجود اثر تے مٹی پھینکی گئی ہے اور میرے محبوب سجدے دے اندر جاندے سن بے ایمان گوبر لیا کے کندھیاں تے رکھ دیندے سن اوجری لیا کے کندھیاں تے رکھ دیندے سن میں تصورات دی دنیا وچ آکھیا یا رسول اللہ اے کی پے کر دیو حضور فرماندے نے میں انہاں دکھاں نوں برداشت کر کے اپنی امت نوں سیرت پیا دکھانا وا میں کردار دیاں جھلکیاں پیش کرنا میں کیا محبوبہ کیڑا کردار جے توجہ میرے ول توجہ اج بندہ جی ٹی روڈ تے کھڑا ہوئے ایک بندہ آیا آوے سامنے انہیں پینٹ پائی ہوئے کوٹ پایا ہوئے ٹائی لائی ہوئے کلین شیو ہوئے منہ چپان ہاتھ چ گولڈ لیف دا سگریٹ ہوئے ایک مولوی بندہ وہ منہ تے کھچ کے چنڈ مارے تے آکھے پائی جی سیال کوٹ نو کیڑی سڑک جاندی ہے دس دے گا نا دس دے گا تو بولو یار اچھا چلو یار گل اپوزٹ کر لینے جی وہ بندہ مولوی صاحب نے ایک موقع ٹھوکے تو مولوی صاحب نے آخیا کہ ماشاء اللہ تھی تے عالم ہو فاضل ہو تصا داڑھی ویکھی شریف بندے ہو میں ذرا اس تو تمہیں مک مارے تو ہوں میں یہ گل دسو بھی گجرا والے کیویں جائیدا دسو گے تھی توجہ ہوں گل سمجھو خدارا تو کسی نو چنڈ مار کے پوچھے تینوں سیال کوڑ دا راہ کوئی نہیں دسدا تو چنڈ مار کے پوچھے تینوں گجرالے دا راہ کوئی نہیں دسدا قربان پیغمبر تیرے کی خلاف قربان پیغمبر تیری سیرت تو قربان محبوب تیرے کردار و اخلاق تو لوکی پتھر مار دینے تے حضور آنسو پونج کے کہندے نے پتھر مار والے یارا تے جے تو نیڑے آویں میں ایسا سینے
دے نال لگا تو کدی نہ دوزخ جاوے۔ میاں مینوں تے انج لگدا ہے کہ سارا دن حضور گلیاں دے اندر نے، کوئی مٹی پیا پھینکدا ہے، کوئی میرے محبوب نو معاذ اللہ ساحر کہندا ہے، کوئی مجنوں تے کذاب کہندا ہے، گالیاں کھا کے مارا کھان تو بعد حضور رات نو سجدے دے اندر آ کے سجدہ کر رسول اللہ کی پہ کر دیو میرا تصور حضور کہندے نے میں رب نال سودا پیا کرنا وا، میں رب نال سودا پیا کرنا، رب نال سودا مکانا وا پیا۔ رب مینوں کہندا اینا تینوں بڑا مارے، میں کہنا ربا مینوں اپنے زخماں دی فکر نہیں، اینا دی گمراہی دی فکر ہے، اینا دا دوزخ وچ جل جان تے میں او دا فکر لے کے آیا۔ توجہ توجہ اور جملہ کوا مینوں انج لگدا ہے جویں اللہ دی رحمت پچھدی ہوئے گی میرے محبوب اج تینوں بڑیاں چوٹاں آئیاں نے، اے ویکھنا تیریاں زلفاں وچ کوڑا سٹیا ہے محبوبہ، ویکھنا تیرے پیر زخمی کنڈیاں نال، اے ویکھنا تیرا کرتا پھاڑ دتا ہے، اے ویکھنا توجہ ہے ویکھنا تیرا گریبان پھڑ کے کسے چاہ کر دیتا ہے۔ مینوں انج لگدا ہے حضور رو کے کہندے ہنے ربا تو مینوں چھڈ، مینوں چھڈ میری امت دی گل کر، مینوں چھڈ رہن دے کوئی گل نہیں، اے میرے پروردگار میں سمجھ گیا ہاں کنڈے سخت گلاباں والے تے ویکھنا دوروں ڈریے تے چوباں سیے رت چوائیے تے چوڑ پھلاں دے پریے۔ حضور فرماندے نے ربا کوئی گل نہیں، مینوں پچھڑ نہ مارے نے، میں انہاں نوں معاف کر دینا، اے ربا تم ہی وعدہ کر کے انہاں نوں سیدھے راہ تے لے آویں گا، کیونکہ میں نبی ہوں، نبی میں مار کھا کے برداشت کر سکنا، انہاں دے دل نہیں پھیر سکدا، اے تیرا کام ہے، دل پھیرنا بولو کدا کام ہے اللہ۔ چلے ابھی آؤ یہ ٹائم کی ہے جی قانونی ٹائم ساڑھے 10 ہے، وہ لاؤ سی 15 منٹوں میں سودا کھچل جانا، پھر بہنا ہی نہیں آپ۔ توجہ 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نکلے نے، توجہ بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے کہنے لگے زید جی یا رسول اللہ مندنی آپ میرے نال تر اج کوئی ہور پنڈ ازمائیے، کسی ہور تھان سے چلیے، توجہ رہے اور کسی پاسے چلیے۔ اچھا زید نال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کردے ایک دیہات چاہے قصبے چاہے اینوں طائف کہندے نے، بنو ثقیف دا قبیلہ چھایا ہوا، 3 بڑے بھائی نے قبیلہ ہے ثقیف دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ایک نال جا کے گل کیتی بھی گل سن، مینوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تے میں قوم ول آیا، میری دعوت تے لبیک آکھو، میری گل منو۔ انہیں اج دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وہی کپڑے، اج تو دورے دے نا، ہائے ہائے یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اج کپڑیاں نو دیکھ کے بندہ چھڑ دیں، چلو یہ کپڑے چنگے نے تعلقات بھی چنگے ہونے پاؤں نے منگ کے پائے ہو، ایک بندہ عالم ہوے، فاضل ہوے، زاہد ہوے، پڑھیا لکھیا ہوے، بینچ تے کوئی نہیں بننا، چل بہو ہوئے چل اٹھو رہے ہو سکو، مادیت کا دور، حوث پرستی، دولت پرستی، بندہ ہی انہوں سمجھنا جنہیں کوئی 4 پیسے نہیں۔ بس سنا دولت کوئی ایڈی اچھی چیز ہوں تو میرے حضور نو فاقے نہ ہوں گے، انہیں ڈشاں تے ناز نہ کر، انہیں برتنوں تے ناز نہ کر، حضور فرماندے نے میں اشارہ کراں